بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 212 ہے، اور اس سبق میں ہم کتاب القیامت و صفت الجنہ کے تحت قیامت کا دن حسرت و ندامت کا دن ہے، اور اسی طرح جنت کی نعمتوں اور آسائشوں کا جو بیان ہے احادیث میں، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب القیامت و صفت الجنت بیان احوال القیامت وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یوم القیامت ذو حسرت و ندامت۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن حسرت اور ندامت کا دن ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القیامت ذو حسرت و ندامت۔ اس کا بھی وہی ترجمہ ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن حسرت اور ندامت کا دن ہوگا۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر قیامت کے دن کو حسرت اور ندامت کا دن کہا گیا ہے، یوم الحسرت والندامہ۔ اگر اس دن کی نقشہ کشی کی جائے، اس دن کا نقشہ کھینچا جائے، تو معلوم ہوگا کہ واقعی اس دن کی حسرت جو ہے وہ اس جیسی حسرت انسان پر کبھی طاری نہ ہوئی ہوگی۔ اس دن کی حسرت سے زیادہ کبھی انسان پر کوئی حسرت طاری نہیں ہوئی ہوگی، اور اس دن کی ندامت سے زیادہ آدمی پر ندامت کے اثرات کبھی دکھائے نہ گئے ہوں گے۔ اس طرح کی ندامت اور حسرت ہوگی، کیونکہ انسان جب اس دن کچھ لوگوں کو عرش کے سائے میں دیکھے گا تو اسے سائے کی حسرت ہوگی، اور اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنے کی حسرت ہوگی، یعنی کہ وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں بھی ان اعمال پر عمل کرتا، ان اعمال کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آتا جس کی وجہ سے آج یہ لوگ جو ہے وہ عرش کے سائے میں کھڑے ہیں، تو میں بھی عرش کے سائے میں کھڑا ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نور اور مشک و عنبر کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو جب یہ دیکھے گا تو اس بلند مقام کی اس کے دل میں حسرت ہوگی، اور اس کا جو ذریعہ ہے اس مقام کو حاصل کرنے کا، اس کو اختیار نہ کرنے پر اس کو ندامت ہوگی۔ اسی طرح انسان جب لوگوں کو حوض کوثر سے سیراب ہوتے ہوئے دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں، تو اسے بھی اس کی حسرت ہوگی، اور اس کے جو اسباب ہیں وہ اختیار نہ کرنے پر اس کو ندامت ہوگی۔ اسی طرح جب انسان جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دیکھے گا وہ پل صراط پر جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو اسے بھی اس عبور کی اور جنت میں داخلے کی حسرت ہوگی، اور اعمال صالحہ نہ کرنے پر اس کو ندامت ہوگی۔ اسی طرح انسان جب دیکھے گا کہ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں مل رہے ہیں، تو اسے بھی یہ سعادت کے حاصل نہ ہونے پر حسرت ہوگی، اور اس کے اسباب اختیار نہ کرنے پر، اس کے تقاضے پورے نہ کرنے پر اس کو ندامت ہوگی۔ اسی طرح انسان جب اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، جن کے لیے جو ہے وہ مرنے مارنے پر انسان تیار ہو جاتا ہے، دنیا میں اپنی جان لگا دیتا ہے، زندگی لگا دیتا ہے، ان کو اپنے آپ سے دور بھاگتے ہوئے دیکھے گا تو اسے جو ہے وہ حسرت ہوگی، اور وہ ندامت کے آنسوؤں سے لبریز ہو جائے گا۔ اور اسی لمحے جو ہے وہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے یا لیتنی کنت ترابا، وہ یہ خواہش کرے گا، اس کی زبان سے نکلے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، اسی حسرت اور ندامت کی وجہ سے ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی حسرت سے اور ندامت سے محفوظ فرمائے۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کو حسرت اور ندامت کا دن قرار دیا ہے۔ یہ اس حساب سے جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حساب سے جو ہے وہ قیامت کا دن حسرت کا دن اور ندامت کا دن ہوگا۔ بیان صفت الجنت وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق من الجنت مدینۃ من مسک اظفر ماؤها السلسبیل وشجرها خلقت من نور فيها حور حسان على كل واحدة 70 ذؤابة لو ان واحدة منها اشرقت في الارض لاضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت من طيب ريحها ما بين السماء والارض فقالوا يا رسول الله لمن هذا قال لمن كان سمحا في التقاضي وفي رواية قال لو ان واحدة من الحور العين اشرقت لاضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت ما بين السماء والارض من طيبها وفي رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله مدينة خلقت من مسك اصفر معلقة تحت العرش وشجرها من النور وماؤها السلسبيل وحور عينها خلقت من نبات الجنان على كل واحدة منهن 70 ذؤابة لو ان واحدة منهن علقت في المشرق لأضاءت اهل المغرب۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق من الجنت مدینۃ من مسک اظفر، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مشک کا ایک شہر بنا رکھا ہے، ماؤها السلسبیل، جس کی خوشبو جس کا پانی جو ہے وہ سلسبیل کا ہے، وشجرها خلقت من نور، اور اس کا جو ہے وہ درخت جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، فیہا حور حسان علی کل واحدۃ، جس میں خوبصورت حوریں ہوں گی، علی کل واحدۃ 70 ذؤابۃ، ہر حور کی 70 مینڈیاں ہوں گی، لو ان واحدۃ منها اشرقت فی الارض لاضاءت ما بین المشرق والمغرب، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی مینڈی زمین پر لٹکا دے یا زمین پر جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ ظاہر کر دے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری جگہ کو روشن کر دے، وَلَا مَلَأَتْ مِن طِيبِ رِيحِهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی خوشبو سے زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا بھر جائے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لمن ھذا، یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ قال لمن کان سمحا فی التقاضی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر حور عین میں سے کوئی ایک حور جو ہے وہ اپنی مینڈی جو ہے وہ کھول دے تو مشرق اور مغرب کے درمیان مشرق اور مغرب جو ہے وہ اس کی مشرق اور مغرب کے درمیان جو جگہ ہے وہ اس سے روشن ہو جائے، اور زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے اس کی خوشبو سے بھر جائے۔ وفی روایت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ مدینۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بسا رکھا ہے جس کی جو ہے وہ جس کو مشک کا ایک شہر ہے، جس کو مشک سے پیدا کیا گیا، میں مسک اظفر، عمدہ خوشبو کا جو ایک عمدہ خوشبو ہوتی ہے اس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، معلقۃ تحت العرش، جو کہ عرش کے ساتھ جو ہے وہ معلق ہے، عرش کے نیچے معلق ہے، وشجرها من النور، اور اس کے درخت جو ہیں وہ نور سے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، وماؤها السلسبیل، اور اس کا پانی جو ہے وہ سلسبیل کا ہے، وحور عینها خلقت من نبات الجنان على كل واحدة منهن 70 ذؤابة لو ان واحدة منهن علقت في المشرق لأضاءت اهل المغرب، اور حور عین بھی ہیں اس کے اندر جن کو جو ہے وہ
جنت کے سبزے سے، علی کل واحدۃ منہن 70 ذوابۃ، ان میں سے ہر ایک کی 70 مینڈیاں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی مینڈی کو مشرق میں کھول دے تو اہل مغرب کو وہ روشن کر دے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، جنت کی آسائشوں کا بیان ہے۔ جنت کی نعمتوں، آسائشوں اور راحت و آرام کی جو تفصیلات ہیں اس پر مشتمل احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی جنت کی نعمتوں اور آسائشوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر ان احادیث کو سامنے رکھا جائے تو جنت کا ایک بڑا خوشنما منظر جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر قرض کی وصولی میں نرمی پر اور سہولت کا معاملہ کرنے والے کے لیے جنت کی ان نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لمن ھذا، یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض کے اندر قرض کے معاملے میں جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرے اس کے لیے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض کے معاملے میں نرمی کرے، قرض وصول کرنے کے معاملے میں نرمی کرے، تو قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ان نعمتوں کا جو ہے وہ بندوبست کر رکھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا قرض چھوڑ دیتا ہے، اپنا جو حق ہے قرض کا وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حقوق بھی اسے معاف کر دیں گے۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ قرض کی وصولی میں جو قرض خواہ ہوتا ہے اس کو سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نرمی سے اپنے حق کا تقاضا کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے مقروض جو ہے وہ تاخیر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ اگر ممکن ہو تو قرض میں کمی کر دے یا قرض معاف ہی کر دے مکمل، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر یہ بات پسند آ جاتی ہے تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، اور اس کے بدلے میں جو اس کے بندے کے ساتھ اس نے نرمی کا معاملہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں اور اپنے حقوق معاف فرما دیں۔ قال جامعہ الشیخ المحقق العلامۃ الفہامۃ مولانا الشیخ محمد عابد السندی الانصاری هذا آخر ما وجدته من روایت الحسکفی فی مسند الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ، والحمد للہ الذی عم نواله علی العباد، والصلاة علی رسولہ محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ الامجاد۔ اس کتاب کے جو جامع ہے حضرت الشیخ محقق علامہ فہامہ مولانا شیخ محمد عابد السندی الانصاری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا آخر ما وجدته من روایت الحسکفی، امام حسکفی کی روایت سے مسند امام اعظم کے اندر ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی آخری روایت ہے جو مجھے ملی ہے۔ والحمد للہ الذی عم نواله علی العباد، اللہ کا شکر ہے جس کے احسانات اپنے بندوں پر عام ہیں، والصلاۃ علی رسولہ محمد المصطفیٰ، اور سلامتی ہو اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، واصحابہ الامجاد اور ان کے صحابہ پر۔ عزیز طلبہ، یہ آج آخری سبق تھا مسند امام اعظم کا۔ آخر میں اس سبق کے حوالے سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن کو حسرت و ندامت کا دن کیوں قرار دیا گیا؟ نمبر 2، مقروض کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے کے لیے کس چیز کا وعدہ ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔